سیاست کہاں سے شروع کی، کہاں سے آغاز کیا؟ پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں کبھی بھی کسی اور جماعت میں نہیں رہا. اچھا. میرا تو شروع سے تعلق مسلم لیگ سے ہی ہے، اور میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی ایم ایس ایف کے پلیٹ فارم سے کی ہے. تو میں تو کبھی کسی جماعت میں نہ گیا ہوں نہ آیا ہوں. اچھا. میں وہی میری جماعت ہے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو خاور صاحب میرا عشق ہے اس بندے سے. میں نہیں جانتا کسی اور کو، میں نہیں فالو کرتا کسی اور کو. میں نے دیکھا اور جو ان سے سنا، جو ان سے سیکھا، مجھے ان کے جو سوچ اپروچ ہے، جو نظریہ ہے، وہ ریاست کے حوالے سے ہو، وہ قوم کے حوالے سے ہو، وہ آئین قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہو، سویلین بالادستی کے حوالے سے ہو، میں نے بڑا کلیئر ان کو پایا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بات پہ سمجھوتا نہیں کیا. آج لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خاموش کیوں ہیں، وہ آج کیوں نہیں بولتے، یا آج 2024 کے انتخابات کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں. تو کوئی سوال اٹھانے والا 2018 کے انتخابات کو نہیں دیکھتا. وہ ضرور دیکھے کہ 2018 کے انتخابات میں نواز شریف کو کس طرح اس پروسیس سے باہر رکھا گیا، کس طرح مائنس کیا گیا. اگر 2024 میں کسی نے کسی کو کیا ہے تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہیں گے یا اس کو کیا کہیں گے؟ پھر آپ لیول پلینگ فیلڈ، یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کو چپ کروایا گیا ہے یا وہ خود سپیس دے رہے ہیں؟ میری ایک بڑی سینئر قیادت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف سپیس دے رہے ہیں اپنے بھائی کو اور اپنی بیٹی کو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا چپ رہنا اور سیاست سے دور رہنا پارٹی کو فائدہ دے گا یا پارٹی میں مزید کوئی بحران کا شکار ہوگی پارٹی؟ نہیں، اس کا تعلق پارٹی مضبوط یا بحران سے نہیں ہے. اس کا براہ راست تعلق ہے پاکستان سے، ریاست سے، ریاستی اداروں سے، آپ کے ارد گرد کے ریاستوں سے، بلکہ میں خطے کی بات کروں گا. دیکھیں، پاکستان کے لیے سرو تو نواز شریف نے کیا، مگر آج کے جو حالات ہیں، خاص طور پر انڈین جنگ کے بعد، کوئی بھی کریڈیبل شخصیت جن کا لوگ اعتماد کر سکیں، دوسری ریاستوں کے جو قائدین ہیں، وہ آپ کو نواز شریف کے علاوہ نظر کوئی نہیں آئے گا جن پہ کوئی اعتماد کر سکے. پاکستان کے اندر یا شہباز پاکستان شریف کے بھی بعد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے، آپ اس کو جھٹلا میاں صاحب نہیں یہ تو سکتے. وہی بات ہو گئی نا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کہتی کہ جی عمران خان اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو ان کو ووٹ پڑ جائیں گے. تو یہ کیا یہی بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہے کہ صرف نواز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر ہی کینڈیڈیٹ مضبوط رہتا ہے؟ دیکھیں خبر، یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ میرے قائد وہی ہیں. ہاں بالکل، یہ تو کوئی انکاری تو اس بات سے ہے نہیں کسی کو بھی. اور دیکھیں، حقیقت ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی اگر بات کریں گے تو ووٹ بینک جس کا ہے وہ آپ ذکر کر رہے ہیں. مسلم لیگ کا اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کو کلیئر نظر آئے گا. مگر میں جماعتوں سے بالا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج اگر کوئی سیاسی رول، آج کوئی اتحاد کے حوالے سے رول، آج کوئی خطے میں رول بہتر کرنے کی یا امن قائم کرنے کے حوالے سے، یا معیشت کو، خطے کی معیشت کو، پاکستان کی معیشت کی بات صرف نہیں کر رہا، خطے کی معیشت کی بھی اگر یا امن کے حوالے سے کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ نواز شریف سے زیادتی ہوئی ہے، اور جو خاموشی کی بات کی جاتی ہے، نواز شریف کبھی خاموش رہنے والے ہے ہی نہیں. نواز شریف بولیں گے. آپ عدلیہ کے ترجمان کو کہیں کہ وہ کہیں کہ ہم نے وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا جو فیصلہ کیا تھا غلط تھا، ہم نے جو نواز شریف کے ساتھ سلوک کیا وہ غلط تھا. آپ کہیں کہ کوئی صادق اور امین نہیں تھا، مگر اس وقت ضرورت تھی سرٹیفکیٹ وہ دینے کی تو ہم نے غلط دیا. آپ دوسرے ادارے کے ترجمان سے یہ کہلوائیں
کہ نواز شریف کے ساتھ 2014 سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اور جاری رہا 2024 تک، تو ہم نے غلط کیا. 2013 میں جب گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں نام لے کے کہا کہ ہماری چلتی حکومت کو گرایا گیا. اس وقت عمران خان کو لانے والے جو لوگ تھے انہیں کب یہ محسوس ہوا کہ اب ان تلوں میں اتنا تیل نہیں رہا، اب ہمیں کسی اور کو لے کے آنا چاہیے، یا پھر انہیں کب لگا کہ اب میاں نواز شریف کے ساتھ راہ و رسم ہمیں اور مزید نہیں رکھنے چاہیے؟ نہیں، آپ بہت بات کی بات کر رہے ہیں. 2013 کے انتخابات میں بھی کچھ طاقتور حلقوں کا خیال تھا کہ نواز شریف کو بریک کیا جا سکتا ہے تو کریں، مگر عوامی سیلاب تھا، نہ روک سکے. تو پھر آپ نے مجھے یہ بتا دیں کہ ایک سال میں کیا ہو گیا تھا، 2013 سے 2014 تک کیا ہو گیا تھا کہ آپ کو دھرنا دلوانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ نہیں، مائنڈ سیٹ وہ پہلے سے تھا کہ نواز شریف کو روکنا ہے، بھلے اس سے ریاست کو نقصان پہنچ جائے، بھلے اس سے نظام کو نقصان پہنچ جائے. مجھے یہ بتائیں 2014 کا دھرنا صرف نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کا سبب بن رہا تھا یا بنیاد رکھی جا رہی تھی، یا پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی تھی اس کو بھی روکا گیا؟ تو پھر ریاست کے نواز شریف کے ساتھ ریاست کو بھی نقصان پہنچایا. اور پھر 2017 میں جب آپ نے اس کو عملاً نتیجہ خیز بنایا تو کیا ریاست کو نقصان اس دن سے آج تک نہیں پہنچ رہا؟ اگر اس طرح نہ کیا جاتا، اگر 2014 میں دھرنا نہ دلوایا جاتا تو ایک سال پہلے سی پیک شروع ہو جاتا. اگر 2017 کا فیصلہ نہ لیا جاتا، 2018 تک جانے دیا جاتا، تو سی پیک کا بہت سا حصہ مکمل ہو چکا ہوتا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا موٹر وے، لوگ کہتے تھے موٹر وے جی لگژری لائف گزارنے والوں کی سہولت کے لیے ہے، تو اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت توڑ دی گئی. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ آج اگر موٹر وے نہ ہوتی تو لوگوں کا کس طرح حال ہوتا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. تو یہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ وہ صرف لگژری سفر کے لیے نہیں تھا، وہ جو آج آپ کو سی پیک نظر آ رہا ہے وہ اسی کا ایک حصہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آزاد ریاستوں تک آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا ہے وہ سلسلہ چلے، اور اس سے جو آپ کو پاکستان کو ٹیکس ملے گا، وصول ہوگا، اس سے خوشحالی پاکستان کے اندر آئے گی.